بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عراق کے شہر بصرہ کا حاکم اپنے گھر کی بلائی منصر پر بیٹھا نیچے بازار میں خرید و فروخت کرتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان جھلک رہا تھا کہ رایا خوشحال ہے اور شہر میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری ہے۔ اس کے ملازم رات کو شہر کی گلی کوچوں میں پھیل جاتے اور لوگوں کے حالات معلوم کر کے اسے آگاہ کرتے۔ اس طرح وہ حاکم شہر ضرورت کے مطابق لوگوں کی مدد کر دیا کرتا تھا۔ رایا کی خدمت کا یہی طریقہ تھا جو اس کو اپنے بزرگوں سے وراثت میں ملا تھا۔ اچانک حاکم شہر کی نظر بازار میں ایک عورت پر پڑی جو اونچی آواز میں صدا لگا رہی تھی کہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جو میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلا دے اور بدلے میں مجھ سے بدکاری کر لے۔ حاکم شہر اس عورت کی دردناک فریاد سن کر لرز گیا اور دربان سے کہا کہ اس عورت کو فوراً میرے پاس لے کر آؤ۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ سرے عام ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ چنانچہ دربار نے حکم کی تعمیل کی اور اس عورت کو حاکم شہر کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ ایک جوان اور حسین عورت تھی۔ حاکم نے اس عورت سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ تم سرے عام بازار میں لوگوں کو گناہ کی دعوت دے رہی ہو اور اس عمل کی کتنی سخت سزا تم کو ملنے والی ہے۔ عورت نے سر جھٹک کر بے نیازی سے کہا کہ سزا اور جزا کی پرواہ میں کیوں کروں جب اس شہر کا رواج ہی یہی ہے کہ جسم کے بدلے اناج ملے گا۔ حاکم شہر عورت کی بات سن کر حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ اے خاتون، مجھے تمہاری بات کی سمجھ نہیں آئی۔ میں شہر کا حاکم ہوں، میرے پاس آرام سے بیٹھو اور مجھے پوری بات بتاؤ کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو، جبکہ ہمارے نظام میں ایسی کوئی خرابی نہیں کہ شہر میں لوگ بھوکے سو جائیں یا ان کو اناج لینے کے لیے اپنا جسم بیچنا پڑے۔ پھر وہ عورت کہنے لگی، میرا شوہر 3 بچوں کی ذمہ داری مجھے سونپ کر جنگ میں مارا گیا۔ اس کی چھوڑی ہوئی جمع پونجی سے کچھ عرصہ تو ہمارا چولہا چلتا رہا، پھر گھر میں فاقے شروع ہو گئے کیونکہ کمانے والا کوئی نہیں تھا مگر کھانے والے ہم 4 تھے۔ ایک رات میرے بچے بھوک سے رو رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ کون ہے، تو آواز آئی کہ میں حاکم شہر کا بھیجا ہوا آدمی ہوں اور تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ میں نے خوش ہو کر دروازہ کھول دیا تو وہ آدمی میرے حالات پوچھ کر اور راشن کا تھیلا میرے گھر دے کر چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد جب راشن ختم ہو گیا اور دوبارہ سے فاقے لوٹ آئے تو ایک رات وہی آدمی دوبارہ آ گیا، لیکن اس بار اس کے ساتھ راشن نہیں تھا۔ اس کو خالی ہاتھ دیکھ کر میں مایوس ہو گئی۔ میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ اگر تم میرے ساتھ بدکاری کرو گی تو میں ساری زندگی تم کو راشن دیتا رہوں گا اور تیرے بچوں کا خرچہ بھی میرے ذمہ ہوگا۔ لیکن میں نے اس آدمی کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے ایسے سہارے کی ضرورت نہیں جس میں مجھے اپنی عزت کا سودا کرنا پڑے۔ اے حاکم شہر، وہ رات تو ہم نے بھوک میں جیسے تیسے گزار دی، مگر اگلے دن میرے بچے بھوک سے نڈال ہو کر گر پڑے۔ اتنے میں وہ شخص دوبارہ میرے گھر آ پہنچا۔ اب اس کے ساتھ راشن سے بھرا ہوا ایک تھیلا بھی تھا۔ کھانے والی چیزیں دیکھ کر میرے بچوں کی جان میں جان آ گئی، مگر آج بھی اس آدمی کا مطالبہ وہی تھا کہ جسم کے بدلے راشن ملے گا۔ مگر جب میں نے بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں کی طرف دیکھا تو اس آدمی کی شرط ماننے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس دن کے بعد یہ معمول بن گیا۔ کچھ دنوں بعد وہ آدمی راشن کا تھیلا لے کر آتا اور اس کے بدلے میں میری عزت سے کھیلنے کے بعد چلا جاتا۔ میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا کہ چلو میرے بچے اب بھوکے تو نہیں سوتے، لیکن اب کچھ دنوں سے وہ آدمی راشن دینے نہیں آیا اور نہ ہی اس نے پلٹ کر میری خبر لی ہے۔ میں آج بھوک سے تنگ آ کر خود ہی بازار میں نکل آئی ہوں اور وہی صدا لگا رہی ہوں کہ میرے بھوکے بچوں کے لیے راشن دے دو اور بدلے میں مجھ سے بدکاری کر لو، کیونکہ اس شہر کا دستور ہی یہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حاکم وقت بھی اس کی دردناک کہانی سن کر اس کے ساتھ رو رہا تھا کہ اچانک دربار نے آ کر اطلاع دی کہ بیت المال سے ایک ملازم کی لاش برآمد ہوئی ہے، جس کی لاش کی حالت بہت خراب ہے۔ شاید کئی دنوں سے اس کمرے میں مرا پڑا تھا جہاں پر غریبوں کے لیے راشن کے تھیلے تیار ہوتے تھے۔ حاکم شہر نے عورت کو ساتھ لیا اور جب بیت المال میں پہنچا تو اس عورت نے مرے ہوئے شخص کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو مجھے جسم کے بدلے راشن دینے آتا تھا اور اب کچھ دنوں سے نہیں آ رہا۔ حاکم شہر نے عورت سے کہا کہ یہ تو بیت المال کا ملازم ہے
جو یہاں سے میرے حکم پر شہر کے ضرورت مندوں کو اناج اور راشن دے کر آتا تھا، تم کو جوان اور اکیلی پا کر اس کی نیت بدل گئی، اور وہ راشن جو تمہارا جائز حق تھا وہ اس نے تمہیں بدکاری کرنے کے بدلے میں دینا شروع کر دیا تھا۔ آج اس کا انجام تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پھر حاکم شہر نے اسی وقت فرمان جاری کر دیا کہ جب تک یہ بیوہ عورت زندہ ہے اس کے گھر کا سارا خرچہ بیت المال سے جایا کرے گا، اور اس کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خرچہ بھی حکومت وقت اٹھائے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علم روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔